اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ذاتی رائے پر امت کے مفاد کو ترجیح دی جائے. مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی جماعت المسلمین بھٹکل کا سالانہ اجلاس عام کا انعقاد. بھٹکل ریل اڈے کے قریب واقع نہر سے انجان لاش بازیافت، پولیس کر رہی ہے تحقیقات. مسجد طوبہ میں ختم درس قرآن کی نورانی محفل کا انعقاد. قرآنی احکامات عملی زندگی میں اپنانے کی ضرورت، مولانا الیاس ندوی. اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ ہوں گے وزیر اعلیٰ. 19 مارچ کو حلف برداری تقریب. بلند شہر میں مسجد پر بی جے پی کا پرچم لگانے کی کوشش، علاقے میں کشیدگی، مسلمانوں میں خوف و ہراس. حوثی دہشت گردوں کا مسجد پر حملہ، 34 افراد شہید. فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل جماعت المسلمین بھٹکل کا سالانہ اجلاس عام جامع مسجد بھٹکل میں بروز جمعہ بعد نماز عشاء رات 9 بجے منعقد کیا گیا، جس میں جماعت کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے جماعت کے زیر اہتمام انجام پائے جانے والے کاموں کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالی گئی. اس موقع پر امام و خطیب جامع مسجد بھٹکل مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی نے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت حال شامل حال ہونے اور انتشار پیدا ہونے کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک مؤثر خطاب فرمایا. مولانا نے کہا جس کام میں اللہ کی مدد شامل حال رہے، بغیر وسائل کے بھی وہ کام اور مشن کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اختلاف نہ کرو. قرآن کریم نے بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، لہذا امت کو اس اتحاد کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو حاضرین کے سامنے رکھا اتحاد قائم نہ رہنے کی وجہ سے امت کو کتنا نقصان پہنچا ہے. مولانا نے اپنی تقریر میں کہا اتحاد پارا پارا ہونے میں نفسانیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. آدمی اپنے رائے نہ ماننے کی وجہ سے وہ امت میں اختلاف کرنے لگتا ہے، لہذا انسان کو ذاتی رائے پر امت کے مفاد کو ترجیح دینا چاہیے. مولانا نے واضح طور پر کہا امیر کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے. اگر ذمہ داروں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی سابقہ کارناموں کو یاد کرتے ہوئے اس غلطی کو معاف اور درگزر کرنا چاہیے. ان کی ہمت توڑنے کے بجائے ہمت افزائی کرنی چاہیے. جلسے کی صدارت کر رہے جماعت المسلمین بھٹکل کے صدر و ناظم جامعہ اسلامیہ بھٹکل جناب ماسٹر محمد شفیع صاحب نے کہا ہماری یہ عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم بڑوں کی باتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، جبکہ اس چیز کو ہمیں تھامے رہنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا آج یہ جو مجمع یہاں جمع ہو گیا ہے وہ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اتحاد و اتفاق اور جماعت سے اپنی وابستگی اور ملی ثبوت پیش کرتے ہوئے یہاں جمع ہوا ہے. صدر اول جماعت المسلمین بھٹکل و صدر انجمن حامی مسلمین بھٹکل جناب عبدالرحیم جوکاکو نے بھی اتحاد کو قائم رکھنے پر زور دیا. ملحوظ رہے کہ سالانہ رپورٹ جنرل سیکریٹری جماعت کی غیر موجودگی میں مولانا عبداللہ کریکال ندوی نے پیش کی، جبکہ حسابات کی رپورٹ معاون سیکریٹری مولانا محمد حسین جوکاکو ندوی نے پیش کیے. جلسے کا آغاز محمد عمیر پیرزادے کی تلاوت کلام پاک سے ہوا. نعت مولانا ابوبکر تونسے ندوی نے پیش کی. نائب قاضی اول مولانا عبدالعظیم صاحب قاضیہ ندوی کی نصیحت آمیز کلمات اور ان کی دعا کے ساتھ یہ سالانہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا. واضح رہے کہ اس جلسے کی نظامت مولانا عبدالنور صاحب فکردے ندوی نے بحسن خوبی انجام دیے. بھٹکل ریل اڈے کے قریب واقع ایک نہر سے آج دوپہر ایک انجان لاش کی دریافت ہونے کی خبر منظر عام پر آئی ہے.
فکر و خبر کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع ایک چھوٹے سے تالاب میں ایک لاش آج دوپہر کے وقت تیرتے ہوئے دیکھی گئی۔ مقامی لوگوں نے جب لاش دیکھی تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع کر دی، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر نوجوانوں کی مدد سے لاش تالاب سے باہر نکالی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تالاب کے کنارے کپڑے دیکھ کر کسی راہگیر نے جب ندی میں غور سے دیکھا تو لاش تیرتے ہوئے نظر آئی، جس کے بعد آس پاس کے لوگوں کو اس سے باخبر کرنے کے بعد پولیس کو اطلاع کی گئی۔ لاش ایک عمر رسیدہ شخص کی ہے، اس کی عمر 60 سے 70 سال کے آس پاس بتائی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ فی الحال لاش سرکاری اسپتال کے مورچری سسٹم میں رکھی گئی ہے۔ بھٹکل 13 مارچ بروز بدھ بعد نماز عشاء مسجد طوبہ آزاد نگر بھٹکل میں ختم درس قرآن کی مناسبت سے ایک بابرکت نورانی اور روح پرور نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسجد طوبہ کے امام و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالحسیب منا ندوی کے ذریعے شروع کی گئی سلسلے تفسیر قرآن کریم کا اختتام صدر جمعیت طوبہ مولانا محمد الیاس ندوی نے کیا۔ اس موقع پر مولانا موصوف نے مولانا عبدالحسیب منا ندوی کو اس مبارک عمل پر مبارکباد دیتے ہوئے حاضرین کو قرآن سے اپنے وابستگی کا ثبوت پیش کرنے اور اس کے احکامات کو عملی زندگی میں لانے کی نصیحت فرمائی۔ انہوں نے اس موقع پر سابق امام و خطیب جامع مسجد بھٹکل و سابق محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے سلسلے کو مکمل کرنے والے مولانا موصوف ہیں، جن کے سلسلے تفسیر کا اختتام مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ علم رہے کہ مسجد طوبہ کے افتتاح کے موقع پر امامت بھی مولانا عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی تھی۔ محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹی ندوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ جب اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو اللہ کے احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ مولانا نے مزید کہا کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی اور اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزوں کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ قرآن، صاحب قرآن، مکاتب قرآن اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جس کی نسبت قرآن سے وابستہ ہے، ان تمام چیزوں کا احترام ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے، پھر ان چیزوں سے دلوں کے اندر ایک نور پیدا ہوگا جس کی روشنی میں ہم کو قرآن کے احکامات پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مولانا انصار ندوی ناظم جامعہ اسلامیہ ماسٹر شفیع صاحب نے بھی اپنے روح پرور خطاب سے سامعین کو مستفید کیا۔ واضح رہے کہ نظامت کے فرائض مولانا عبداللہ دامدابو ندوی نے بحسن خوبی انجام دیے۔ لکھنؤ اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے یو پی کے وزیر اعلیٰ کے لیے گورکھپور سے ممبر پارلیمنٹ یوگی آدتیہ کا نام فائنل کر دیا ہے۔ بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں یوگی کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ کل لکھنؤ میں یوگی آدتیہ ناتھ کی حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ اس سے پہلے گورکھپور کے ایم پی یوگی آدتیہ ناتھ کو خصوصی طیارے سے دہلی بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد امت شاہ سے ملاقات کے بعد یوگی لکھنؤ پہنچ گئے، جس کے بعد ان کے وزیر اعلیٰ بننے کی قیاس آرائیاں تیز سے تیز تر ہو گئی۔ یوگی آدتیہ ناتھ مسلسل 5ویں بار ممبر پارلیمنٹ ہیں اور یو پی میں بی جے پی کی ہندوتوا سیاست کے چہرے مانے جاتے ہیں۔ یو پی بی جے پی کے صدر کیشو پرساد موریہ اور لکھنؤ کے سابق میئر دنیش شرما کو ڈپٹی سی ایم بنایا گیا ہے۔ نئی حکومت 19 مارچ یعنی اتوار کو حلف لے گی، جبکہ ہفتے کی دوپہر میں یو پی کی سیاست کے واقعات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ بلند شہر مغربی اتر پردیش کے بلند شہر میں اس وقت صورتحال کشیدہ ہو گئی جب بی جے پی کی کامیابی کے بعد جشن مناتے ہوئے نوجوانوں کے گروپ نے ایک مسجد پر پارٹی کا جھنڈا لہرانے کی مذموم کوشش کی۔ یہاں کے چچرائی گاؤں میں واقع پیش آنے کے بعد پولیس اور پی ایس سی کے نوجوانوں کو متعین کر دیا گیا اور سینئر افسر مسلسل علاقے کا دورہ کر رہے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک خبر کے مطابق موقع پر موجود محسن احمد نے بتایا کہ رات کے 9:30 بجے پیشانے پر تلک لگائے نوجوانوں کا ایک جلوس علاقے سے نکلا۔ ان میں سے کچھ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور پھر چھت پر پرچم لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا، جس کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان آپس میں کچھ جھڑپیں ہو گئی۔ تقریباً 2000 کی آبادی والے اس گاؤں میں ہندو اور مسلم مساوی تعداد میں اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس کی مداخلت سے صورتحال کو قابو میں لایا گیا ہے، تاہم گاؤں میں اب بھی خوف اور کشیدگی کا ماحول ہے۔ یمن
یمن کی سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ مغربی معارب میں سراویح کے زیر انتظام کوفل ڈائریکٹ کی ایک جامع مسجد پر ایران نواز حوثی دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے شہریوں کی تعداد کل 34 ہو گئی ہے۔ یمنی فوج کے میجر جنرل محسن خسروف نے بتایا کہ ایران نواز حوثی دہشت گردوں نے سراویح کے کوفل ڈائریکٹ میں ایک مسجد پر راکٹ حملے کیے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 34 نمازی شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ جنرل خسروف نے بتایا کہ باغی دہشت گردوں نے نماز جمعہ کے دوران مسجد پر راکٹ داغے، جس کے نتیجے میں مسجد شہداء سے بھر گئی۔ قبل ازیں یمنی باغیوں نے شہید عبدالرب الشدادی کی تعزیت کے لیے لگائے گئے تعدادی کیمپ پر بھی گولے برسائے تھے۔ یمنی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے جس مسجد کو نشانہ بنایا اس میں فوجی اور عام شہری دونوں نماز ادا کرتے ہیں۔ یمنی وزیر اوقاف و مذہبی امور نے حوثیوں کی طرف سے مسجد میں نمازیوں پر حملے کو بدترین دہشت گردی اور انسانیت دشمنی قرار دیا ہے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔